دور حاضر کے ایک بہت بڑے خوفناک مسئلے، ایک بہت بڑی پریشانی اور انسانیت کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج اور بہت بڑی درپیش مشکل کے حوالے سے گفتگو کرنا مقصود ہے، جس میں ہم اس کے اسباب، اس کی وجوہات، اس کا تدارک، اس سے بچاؤ کے طریقہ کار کو اسلامی اور شرعی نقطہ نگاہ سے سمجھنے اور عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ بہت بڑا مسئلہ جو غیر مسلم ممالک سے ہوتا ہوا اسلامی ممالک، اسلامی سوسائٹیز تک پہنچ چکا ہے، جو نائٹ کلبز سے ہوتے ہوئے، قہوہ خانوں سے ہوتے ہوئے، بدقسمتی سے ہمارے ہائر ایجوکیشن کے اداروں یعنی کالج، یونیورسٹیز، ہمارے تعلیمی اداروں تک اپنی آگ میں لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے منشیات کا، ڈرگز کا، نشہ آور چیزوں کے استعمال کا۔ اگر ہمارے پاس قرآن و سنت کی تعلیمات نہ ہوں اور ہمیں صحیح ہدایت کا راستہ نہ دکھایا جائے تو تعلیم بھی کچھ نہیں کر سکتی، ڈگریاں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پیسہ، انسانی عقل بھی۔ آج کی سوسائٹی میں منشیات اور ڈرگز، شراب نوشی، ان چیزوں کے بڑھتے ہوئے خطرناک رجحان کے پیش نظر سارے اسلامی معاشرے کے ذمہ دار اور حساس مسلمانوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے، یعنی کہ محتاط ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج ہمارا میڈیا فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، ایڈز کے اندر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ چیزیں ہماری بالخصوص نوجوان نسل اور نیو جنریشنز اور آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر سلو پوائزننگ، یعنی کہ ایک خاموش زہر کے ذریعے سے، ذہن سازی کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو اس برائی کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ ایک انسانی فطرت ہے، انسان جو دیکھتا ہے ذہن میں اترتا ہے۔ جب فلموں، ڈراموں، اشتہارات، ان چیزوں کے اندر بغیر کسی قدغن کے میڈیا کو دیکھنا اور استعمال کرنا جب یہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو پانی سے زیادہ شراب پیتے ہیں۔ جب ایک معصوم بچہ، ایک خالی الذہن انسان انہی مناظر کو دیکھے گا، یہی منظر اس کے سامنے آتے رہیں گے، تو پھر وہ معاذ اللہ ان برائیوں کو ایک عام معاشرتی روٹین یا عام میٹر سمجھے گا، عام حالت سمجھے گا، اور اس کی نفرت دل سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر وہ بچہ اسکول میں داخل ہونے والا، کالج تک پہنچنے والا، یونیورسٹی لیول پہ جانے والا، آؤٹ آف کنٹری تعلیم، بزنس، ملازمت، ان چیزوں کے لیے جانے والا، وہ جب ہر طرح کے ماحول میں بیٹھے گا اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو ان برائیوں سے نفرت دلائے اور شعور اور آگہی عطا کرے، تو پھر ایسے بچے کا، ایسے انسان کا ان برائیوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے بڑی اہم چیز تو یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں، حتیٰ کہ بالکل پرائمری لیول پر اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اور مقامی سطح پر شعور کو اجاگر کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک انسان نشہ کرتے کرتے ایک خوفناک حد تک پہنچ جاتا ہے، جہاں اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، حلال حرام کا فرق اٹھ جاتا ہے، تو اس خطرناک کیفیت میں مبتلا انسان کو دیکھ کر سوسائٹی کا کوئی ہوش مند اور عقل مند نوجوان یا انسان اس حالت کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
الحمدللہ ہمارے دین اسلام نے جہاں میں ہر برائی سے بچایا، ہر اچھائی ہمیں سمجھائی، ہر طرح کے ماحول میں ہمیں رہنا سکھایا۔ اب ماں باپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنا چھوڑ دیں، اب یہ تو ممکن امت کے لیے نہیں ہے کہ ہم بچے باہر کے ملکوں میں پڑھنا چھوڑ دیں، جانا چھوڑ دیں، سفر چھوڑ دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہے، تقاضا ہے، مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو مسلمان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جتنی مرضی برائی کے ماحول میں اگر اس کو مجبوراً جانا پڑ جائے تو پھر بھی وہ اس برائی سے بچنے کی ہمت، طاقت اور ذہنی تربیت رکھتا ہو۔ جو قرآن نے کہا کہ بڑے بچاؤ کے ساتھ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، برائی کو اگر روک نہیں سکتے تو کم سے کم برائی سے باعزت طریقے سے بچتے ہوئے گزر جائے۔ قرآن مجید نے ہمارے سامنے اس برائی سے مراد کوئی بھی چیز جو انسان کو نشے کے اندر مبتلا کر دے، جس سے اس کی عقل پہ پردے پڑ جائیں، چاہے وہ شراب نوشی جس کو عربی زبان میں خمر کہا جاتا ہے، چاہے وہ اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی نشہ آور چیز کا استعمال نشے کی نیت سے، اس کو ہمارے دین نے حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ ہمارا دین ہماری جان کا تحفظ چاہتا ہے، ہمارے مال کا تحفظ چاہتا ہے۔ اسلام ہمارے ایمان کا تحفظ بھی چاہتا ہے، ہمارے اعمال کا تحفظ بھی چاہتا ہے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ متعلق ہیں انسانی عقل اور دماغ کے ساتھ۔ دیکھیے نا، عقل ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب چیزیں انسان کرتا ہے۔ ذہنی توازن ٹھیک ہے تو دنیا کی حلال روزی بھی کمائے گا، سب کچھ کرے گا۔ اگر عقل پہ پردے پڑ جائیں، عقل خراب ہو جائے تو کچھ نہیں بچے گا، نہ دین نہ دنیا کی چیزیں۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عقل انسانی ہے، بلکہ ایمان بھی عقل انسانی کی وجہ سے ہی سلامت رہے گا۔ اب جو نشہ ہے، ڈرگز ہیں، جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں، نئے طریقے ہوں، پرانے طریقے ہوں، چاہے ایک غریب ترین انسان کوئی نشہ کرے، چاہے ایک امیر ترین انسان دنیا کا سب سے جدید نشہ کرے، ان کا سب سے پہلا بنیادی اثر انسانی عقل پہ پڑتا ہے، اور عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے جو شراب کو حرام قرار دیا، اس کی تفصیل میں جانا مقصد نہیں۔ آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 92 کا حصہ تلاوت کیا گیا، سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے تو ایمان ہمیں یاد دلایا۔ ایمان، کسی بھی برائی سے بچنا ہے تو ایمان کو یاد کرو، اپنی پہچان، خود شناسی، خودی، جس کو اقبال علیہ رحمہ نے بھی اور ہمارے بزرگوں نے بھی پیش کیا کہ خود شناسی، اپنی پہچان کہ ہم کون ہیں، تو ہمیں پہچان پہلے کروائی، اپنی پہچان ہو جائے تو انسان یہیں سے برائی سے بچ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، اس قسم کے جتنے کام ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں۔ سب سے پہلے اس کی نفرت دلائی۔ تو سوسائٹی کے اندر اگر ہم چاہیں کہ سوسائٹی ڈرگز فری ہو جائے، نشہ آور چیزوں سے، برائیوں سے بچ جائے، تو سب سے پہلے ان چیزوں کی برائی قوم کو سمجھانی پڑے گی، نوجوان نسل کو بتانا پڑے گا کہ یہ سب چیزیں ناپاک شیطانی اعمال ہیں، گندے کام ہیں، انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں، انسانیت کے شایہ نشان نہیں ہیں۔ ایک انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نشہ کرے، اپنی حیثیت کو ملیا میٹ کرے، اپنے شان سے گرے، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ لہذا فاجتنبوہ، ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ پتہ یہ چلا کہ نشہ آور چیزیں، منشیات، یہ انسان کو ناکام بنانے والی چیزیں ہیں، شیطانی راستے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو بچے، جو نوجوان،
جو انسان ان برائیوں میں پڑ جائے سب سے پہلے اس کی عقل خراب ہوگی، پھر اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، اس کی تعلیم برباد ہو جائے گی، اس کا پیسہ برباد ہو جائے گا، اس کی عزت نفس ختم ہو جائے گی۔ معاشرہ کبھی بھی ایسے انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج بہت سارے ماں باپ فکر مند رہتے ہیں اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے۔ رشتہ کرنے میں آج ماں باپ کی فکر یہاں بھی لگی ہوئی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ بچہ کوئی نشہ آور چیز تو نہیں استعمال کرتا۔ لوگ معلومات لینے پر مجبور ہیں، کیا کریں۔ اور بچوں کے حوالے سے بھی اور بیٹیوں کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہ برائی جہاں مردوں میں تو پہلے عام تھی، اب باطل کی محنت کی وجہ سے، بدقسمتی کی وجہ سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اندر بھی یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ ان برائیوں میں مبتلا انسان پھر کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا فجتنبوا، ان تمام برائیوں سے بچو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان ان طریقوں سے تمہارے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عداوت بدترین دشمنی کو کہا جاتا ہے، بغض کو کینے کو کہا جاتا ہے۔ تو شراب نوشی، جوا، سٹے بازی، شرطیں لگانا، گیمبلنگ، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے شیطان انسانوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرے گا، لالچ پیدا ہوگی، حرص پیدا ہوگی، کام چوری پیدا ہوگی، سست روی پیدا ہوگی۔ انسان ہر چیز میں شارٹ کٹ راستے نکالنے کی کوشش کرے گا، محنت سے بھاگے گا، حقیقت سے آنکھیں چرائے گا، راتوں رات کروڑ پتی اور ارب پتی بننے کے خواب دیکھے گا۔ اس کے اندر مفاد پرستی کا مرض پیدا ہوگا، لالچ، مفاد پرستی۔ تو قرآن نے کہا کہ شیطان اور آپ دیکھ لیجئے، دنیا کا مشاہدہ کر لیجئے کہ جو لوگ، جو سوسائٹی اور معاشرہ اور قومیں ان چیزوں میں پڑ جاتی ہیں تو ان قوموں کے اندر یہ برائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ یہ مسائل جتنے بھی ہیں سب ان کے اندر ہمیں عام دکھائی دیں گے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے جتنے مرضی ترقی یافتہ ہی لوگ کیوں نہ ہوں، سوٹڈ بوٹڈ ہوں، دنیا کی زرق برق ریل پیل ہو، پیسے کے انبار لگے ہوں، جدید ترین سہولیات موجود ہوں، اعلیٰ ترین گھروں کے اندر رہنے والے ہوں، دنیا کی بہترین غذا کھانے والے ہوں، لیکن انسانیت ان میں نہیں ملے گی۔ قرآن بیان کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ جب آدمی نشے کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا، نماز سے محروم ہو گیا، جب شیطان کے وہ شکنجے میں جکڑا گیا، کسا گیا ہے، اب شیطان کہاں اس کو اللہ کا ذکر کرنے دے گا۔ اور دنیا کا مشاہدہ آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نشے میں مبتلا ہونے والا انسان سب سے پہلے دین سے دور ہوتا ہے، دین سے دور ہو جائے گا، ذکر الہی کی توفیق نہیں ملے گی، اس کو نہیں پتہ میرا بدن پاک ہے ناپاک ہے، لباس پاک ہے ناپاک ہے، وہ نماز سے، اللہ کے ذکر سے دور، اور اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، قرآن کہتا ہے کہ کیا اب بھی تم باز آ جاؤ گے؟ کیا خوبصورت انسان ہے، یہاں پہ انسان کی ول پاور، جو اس کی وش ہے، اس کی قوت ارادی ہے، اس کو ابھارا جا رہا ہے۔ اور آج جو نشے کے اندر مبتلا لوگ ہیں، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، سب کو اس دلدل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شخص، اس کی سب سے پہلے قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، وہ قوت ارادی کے بغیر کوئی نشے میں مبتلا شخص اس سے نہیں نکل سکتا۔ علاج بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن نفسیاتی علاج زیادہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر قوت ارادی پیدا ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان شروع میں سگریٹ نوشی شروع کرتا ہے، آج کل اس سے بھی بدترین چیزیں نکلی ہوئی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کی عادت میں پڑتا ہے، ایک جام پیتا ہے، پھر 2 دن بعد پھر وقفہ کم ہوتا جائے گا، پھر اس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے گا۔ اب جب تک وہ اپنی قوت ارادی کو مضبوط نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا بدن، اس کا وجود اب اس چیز کا مطالبہ کرے گا، اس
نشہ آور چیز کو وہ مانگے گا، اس کے بغیر دل بے چین ہوگا، نیند نہیں آئے گی، بے سکونی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، کیونکہ وہ یہ ایک دلدل ہے، جتنا اس کو استعمال کرے گا اتنا دھنستا چلا جائے گا، واپسی کے دروازے اتنے بند ہوں گے، جتنی جلدی وہ چھوڑ دے گا واپسی اتنی آسان ہوگی، واپسی اتنی آسان ہوگی۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، معاشرہ پہلے تو ان چیزوں سے بچے، خاص طور پر پھر عرض کروں گا نوجوان دوست، نوجوان نسل، چاہے وہ غریب گھرانے کا ہے، چاہے وہ امیر گھرانے کا ہے، چاہے وہ محنت مزدوری کرنے والا ہے، چاہے وہ دنیا کے اعلیٰ ترین اداروں میں پڑھنے والا ہے، یہ بیماری، یہ مرض وبا کی طرح ہر جگہ پھیل چکا ہے۔ تو قوت ارادی کو مضبوط کیا جائے کہ بس اس گناہ کو چھوڑنا ہے، جب آدمی ارادہ کر لے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہیں پہ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ تم اب بھی باز آؤ گے، یعنی قوت ارادی استعمال کرو اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، نافرمانی سے بچتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان، اگر آج دنیا میں کوئی انسان نشہ آور چیزوں سے، برائیوں سے، منشیات سے بچنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کو دین کی طرف آنا چاہیے۔ دین نام ہے اللہ، اس کی رسول کی اطاعت کا۔ جب وہ دین کی طرف آئے گا تو انشاءاللہ ان برائیوں کی طرف اس کا خیال ہی نہیں جائے گا، صحت مند زندگی ملے گی، زندگی کی قدر ہوگی، پازیٹیو ایکٹیویٹیز، جتنی مثبت زندگی کی جو چیزیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کے اندر جب وہ لگے گا تو انشاءاللہ برائی کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ برائی کی طرف وہ انسان جائے گا جو اپنی زندگی دین اور دنیا کے اعتبار سے برباد کرے گا، دین سے دور ہوگا، تو پھر برائی کی طرف اس کی توجہ جائے گی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خالی دماغ وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ مصروفیت سے گھبراؤ نہیں، مصروفیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھی مصروفیت کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں سے، نشہ آور چیزوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو مصروفیت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور دین کے اندر لگنے سے بڑی کوئی مصروفیت اچھی نہیں۔ تو اللہ کے دین کی طرف آنا، اور جو خدا نخواستہ کسی چیز میں مبتلا ہو چکا ہے تو جب تک وہ دین کی طرف نہیں آئے گا، محض جسمانی میڈیکلی علاج کرنے سے اس کو شفا نہیں ملے گی، تو اس کو نماز کی طرف آنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ منفی سوچ نشے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ مایوسی، بیزاری، محبت میں ناکامی، رشتہ داروں کی بدسلوکی اور بے وفائی، کاروبار کا نہ چلنا، ملازمت کا نہ ملنا۔ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو نمبر کم آنے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو کر ان برائیوں کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ نے اپنی رحمت سے مایوسی کا تو آپشن ہی نہیں مسلمان کے پاس۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہر حالت میں مومن فائدے میں ہے۔ مصیبت آئے گی مومن صبر کرے گا، پھر بھی جنت ہے، اللہ راضی ہوگا۔ نعمت ملے گی مومن شکر کرے گا، پھر بھی جنت، اللہ راضی ہوگا۔ یعنی مسلمان کے پاس مایوسی کا آپشن نہیں، مسلمان کے پاس مایوس ہونے کا راستہ ہے ہی نہیں۔ ہر حالت میں مسلمان پر امید ہوگا، پر یقین ہوگا، خوشحال ہوگا، کامیاب ہوگا۔ تو مایوسی نشے کی بہت بڑی وجہ۔ کیا ہو گیا اگر اولاد نے بات نہیں مانی؟ کیا ہوا اگر رشتہ داروں نے مصیبت میں ساتھ نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر بچے کی پوزیشن نہ آئے، مطلوبہ ملازمت نہ مل سکے، فلاں جگہ رشتے کی چاہتی نہیں ہو سکا، اس کا مطلب اب یہ تو نہیں کہ اپنے آپ کو انسان نشے کے اندر ڈال دے۔ تو اس لیے اللہ کے دین کی طرف جب انسان آئے گا تو ساری برائیوں سے بچے گا، نشے سے بھی بچے گا، ڈرگس سے بھی بچے گا۔ بری صحبت اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ جب دین کی طرف آئے گا تو نیک صحبت ملے گی۔ اور فرمایا کہ اگر تم باز نہ آئے ان برائیوں سے اور منہ پھیر کے چلے گئے تو یاد رکھو اللہ کے رسول کے ذمے تو بس پیغام پہنچا دینا ہے۔ پیغام پہنچ گیا، اب بچنا تمہارا کام ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو نشہ ہے، چاہے وہ شراب کا ہو، چاہے کسی افیم چرس کا ہو، چاہے کسی شیشے کسی جو ہے اور چیز کا ہو،
یہ اتنی بری چیز ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس انسان کو جو مستقل نشہ کرنے والا ہو، حتیٰ کہ شراب نوشی مدمن الخمر، مستقل شراب نوشی کرنے والا، فرمایا اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، یہ کفر میں چلا جاتا ہے، اس کی بخشش شب قدر کی رات میں بھی نہیں ہوتی، عیدین کی مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی، اس کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا۔ اگر خدا نخواستہ اس حال میں مر گیا کہ نشے کی حالت تھی تو اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا، جہنم میں اس کو اوندھے منہ گرائے گا معاذ اللہ۔ تو آج کتنے ہی مسلمان، غیر مسلموں کا تو رونا، پہلے تو ایمان اللہ نصیب کرے، لیکن مسلمان کی بات کہ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں، کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو اس نشے میں اپنی جوانیاں کہاں کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات، صبح اٹھے 27ویں کا روزہ، اخبار پہ نگاہ پڑی تو وہ وقت آج تک نہیں بھولا، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ خبر لگی ہوئی تھی لاہور کے ایک علاقے کے اندر 3 نوجوان 27ویں کی شب میں زہریلی شراب پینے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، 27ویں کی شب میں، اور نہیں بچ سکے۔ اب شراب چاہے وہ سائنٹیفک طریقے سے، وہ ہمارا دین کہتا ہے وہ ناپاک ہے، وہ گندی ہے، وہ سڑان ہے، اللہ کے نبی کی احادیث پیش کریں تو وقت زیادہ لگے گا۔ حدیث مبارک موجود ہے جس میں فرمایا جو نشہ آور شخص ہوگا، نشہ کرنے والا، مستقل شراب پینے والا، دنیا میں جو سزا ہے سو ہے، آخرت میں جہنم میں اس کو جہنمیوں کی پیپ اور سڑان معاذ اللہ پینے کو دی جائے گی۔ ذرا تصور انسان کرے، حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد بنائی جائے، اس مسجد کا پانی جو میٹیریل بنتا ہے، اس میں جو پانی ڈلتا ہے، اس پانی میں اگر کسی نے ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا تو علی ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ اور آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر کیا کچھ دنیا میں وہ بازار گرم ہے، کیا کچھ طوفان بدتمیزی برپا کیے جا رہے ہیں ان اہل بیت کے نام پر، اور حضرت علی تو فرماتے ہیں ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کہ کیسی نفرت تھی ان بڑوں کے دلوں میں نشہ آور چیزوں کی، اور اس کے نقصانات بے شمار ہیں۔ قرآن نے جو بیان کیا، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، خاندان ٹوٹیں گے، طلاقیں واقع ہوں گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث موجود ہے کہ نشے کی وجہ سے اس نشہ کرنے والے شخص کو حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں رہتی۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میری ماں ہے، میری خالہ ہے، میری چچی ہے، حلال و حرام تک کے رشتے برباد ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں عزت، صحت تباہ ہو۔ آج کی ساری میڈیکل سائنس، انسانی عقل اس بات پر متفق ہے کہ جتنی نشہ آور چیزیں اس وقت موجود ہیں سب انسانی صحت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص شراب پیتا ہے، یہ استعمال کرتا ہے، چہرہ بڑا سرخ ہے، صحت بڑی ہے، وہ وقتی دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے، ورنہ میڈیکل سائنس متفق ہے کہ یہ چیزیں انسانی جان کے لیے جان لیوا ہیں۔ اعصاب انسان کے تباہ ہوں گے، چاہے وہ آہستہ آہستہ ہوں، چاہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوں، لیکن انسان موت کی وادی میں چلا جائے گا، نہ دین نہ دنیا، صحت بھی برباد، تعلیم بھی برباد، کاروبار بھی برباد، عزت بھی برباد۔ ٹریفک حادثات ہوتے ہیں، لوگ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی جان ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو بنیادی وجہ ایمان کا نہ ہونا، اصلاح کا نہ ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ دولت، پیسہ، ترقی، جدید ٹیکنالوجی، اس کے باوجود وہ لوگ اپنی قوموں کی اصلاح کرنے میں ناکام ہیں۔ سب کچھ ملے گا، ڈسپلن بھی ملے گا، قانون کی پابندی بھی ملے گی، کرپشن فری ملک بھی ملے گا، لیکن دل ویران ہے، دل ویران ہے۔ انسان نہیں مشین ہے، مشین کی طرح ایک نظام چل رہا ہے ان ممالک کے اندر، لیکن دلوں کے اندر جو انسانی جذبات ہیں، جو خونی رشتوں کا احترام ہے،
جو خاندانی نظام کا استحکام ہے وہ ہمیں وہاں نایاب ملے گا. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي